الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ 27ویں پارے کا کچھ خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے شروع میں سورہ ذاریات ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں خوشخبری دی کہ آپ کے ایک علیم بیٹا پیدا ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے کہا کہ اَأَلِدُ، میرے کیسے اولاد ہوگی، وَأَنَا عَجُوزٌ عَقِيمٌ، میں بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں۔ یہ واقعہ میرا خیال ہے پہلے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس گئے، انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں جانے کے لیے آئے ہیں۔ اس قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج تھا، تو اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، وہ لوگ جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک نشانی چھوڑ دی۔ دردناک عذاب سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے نشانی، کس بات کی نشانی؟ کہ اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی، اور خاص طور پر لڑکوں سے بدفعلی، یہ بہت ہی برا عمل ہے اور اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے بھائی اگر کسی کے اندر یہ بیماری ہو تو اسے چاہیے کہ صرف توبہ پر اکتفا نہ کرے، توبہ تو کرنی ہے، کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنی عادت چھڑوائے۔ بعض گناہ ایسے ہیں تو جسم کا تقاضا بن جاتے ہیں، جیسے شراب ہے نا، ایک نشہ ہے۔ کسی نے شراب چھوڑ دی، تھوڑے دنوں کے بعد اس کو بہت سخت تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، نہیں پیے گا تو بے چینی ہوگی۔ تو ایسے ہی یہ جو شہوانی گناہ ہیں ان کی بھی لت پڑ جاتی ہے اور جسم ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی توبہ کر لینا تو 2 4 6 دن 8 10 دن 15 دن کے بعد اس کا جسم دوبارہ مچلنے لگتا ہے۔ تو یہ صرف اپنی پر اعتماد نہ کرے، باقاعدہ کسی سے، اور اس کا نفسیاتی ڈاکٹر بھی علاج کرتے ہیں اس قسم کی بیماریوں کا، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے کہ مجھے یہ لت پڑ گئی ہے، مجھے اس کا کیا علاج۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر نیک آدمی ہو۔ چلیں جی، یہ چند یعنی اس میں مختصر پیغمبروں کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد سورہ طور ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں اور بتایا کہ قیامت قائم ہوگی۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ نے اہل ایمان کو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ان کا بیان کیا ہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، فرمایا گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، ترتیب سے اس پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا، بولو بھائی نکل کر، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، خوب رج کے کھاؤ جنت میں، کوئی شوگر کا خطرہ نہیں، بلڈ پریشر ہائی ہونے کا خطرہ نہیں، رج کے کھاؤ۔ بما کنتم تعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب کسی کا عمل اچھا ہے وہ اوپر چلا گیا اور آپ کے جو اولاد ہے وہ نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں ہے جنت میں، صحیح ہے نا؟ تو آپ کو اپنے بچے یاد آئیں گے۔ بیگم صاحبہ بھی نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ نیک تھے اوپر ہیں اور بیگم کہاں ہیں؟ وہ دوسری، اس کے اتنے اعمال نہیں تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان والے ہوں گے ان کے رشتہ داروں کو بھی ہم ان کے ساتھ رکھ دیں گے۔
اس کی مثال ایسے ہے جیسے کمپنی جب آپ کو بلاتی ہے نا کہ یہ وزٹنگ ویزا دیتی ہے تو آپ کے ساتھ فیملی کو بھی دیتی ہے کہ اکیلے کیا کرو گے وہاں جا کے، تو چلو فیملی کو بھی لے جاؤ. تو یہ اس کو کہتے ہیں غریبی. فیملی کو کیا مل رہا ہے؟ غریبی میں فضیلت مل رہی ہے. تو درجہ تو آپ ہی کا اونچا ہوگا، سب کو پتہ ہوگا کہ بھائی اصل تو یہ ہے اور یہ لوگ غریبی میں ادھر آئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوگی. آواز بہت گونج نہیں رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میری آواز. جی اچھا کر رہے ہیں. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. جس قسم کے پھل چاہو گے ملیں گے، جو گوشت چاہو گے وہ ملے گا. پرندوں کا تازہ گوشت. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. شراب کے پیالوں پہ لڑائی ہوگی، شراب کے پیالوں پہ لڑائی. یتنازعون پھڈے ہوں گے، کیونکہ جو ہے نا چھینا جھپٹی اس کا اپنا مزہ ہے. اب دیکھو اگر ایسی زندگی ہماری گزرے، بٹن دباؤ چائے آ گئی، بٹن دباؤ پانی آ گیا، تو بٹن دبا دبا کے بھی آدمی بٹن ہی کو توڑنے کا دل کرتا ہے. ایسا نا کہ کیا یار یہ کوئی زندگی ہے. تو یہ جو زندگی ہے نا کہ ایک لالچ ہو، ایک چاہت ہو کہ مجھے پہلے مل جائے، اس کا اپنا مزہ ہو. تو جب وہ شراب کے پیالے لے کر آئیں گے تو چھینا جھپٹی ہوگی، اس میں مستی ہوگی، دھکم پیل ہوگا. جیسے ختم قرآن پہ بالو شاہی بٹتی ہے تو بالو شاہی کا اتنا مزہ نہیں ہوتا. وہ دھکم پیل کی وجہ سے جو ٹوٹ پوٹ کے جو ذرات ملے ہوتے ہیں نا، اس کے کھانے میں میں پہلے حیران ہوتا تھا. ہماری مسجد میں تو نہیں ہوتا یہ کام، جہاں پہلے رہتے تھے وہاں ختم قرآن پہ نا وہ ایک بالو شاہی تقسیم ہوتی تھی. تو بڑے بڑے مالدار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سب ہم بھی. تو وہ ڈر یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں ملے کہ نہ ملے. حالانکہ اتنی سستی ہوتی ہے کہ دکان سے 1 کلو خرید کے کھا لو، وہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں پھڈے بھی ہوتے تھے اور ہاتھا پائی بھی ہو جاتی تھی. بعض دفعہ مجھے نہیں ملی، لوگوں کے موڈ آف ہو گئے، بڑے بڑے مالدار لوگ. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ بالو شاہی تو کہیں سے ہی مل جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اس طرح سے ملتی ہے نا، تقسیم ہو رہی ہے، اور اس میں آدمی کو یہ خوف ہو کہ مجھے اگر نہیں ملی تو کیا ہوگا، وہ جب ملتی ہے تو اس کا مزہ کچھ اور. بالکل ایسے ہے جیسے مونگ پھلیاں آپ کھا رہے ہو تو جب ختم ہو جاتی ہے نا، پھر جو چھلکوں میں تلاش کرتے ہیں اس میں جو مونگ پھلی ملتی ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. ایسے ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور وہ شراب کے پیالوں پہ ٹوٹیں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. خوبصورت بچے جنت میں جیسے بکھرے ہوئے موتی، ایسے خوبصورت بچے ہوں گے جنت میں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اور پھر یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. کہیں گے کہ ہم اپنے گھر میں بڑی مشکلات میں تھے، شریعت پہ چلنے میں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا تھا. فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، اور اس آگ کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لی، وہ ساری مشکلات دور کر دیں. یہ جنت کا تذکرہ ہے، اسی میں یہ بھی تذکرہ ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. فرمایا خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. بہت اہم آیت ہے. نہ ہم خود سے بنے ہیں، نہ ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا. اس کا مطلب کوئی اور ذات ہے جس نے یہ پلاننگ کی ہے، جس نے بنایا ہے. تو اس کو پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے ہم سب. اس کے بعد سورہ نجم ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل ہیئت پر دیکھا اس کا تذکرہ ہے. مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیا تھا ان کے پروں نے، اور زمین سے لے کے آسمان تک ان کا قد تھا. تو اصل شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس میں توحید کا بیان بھی ہے کہ تم لات منات اور عزا، جو تم نے ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہوئی بھائی، کان جو ہے نا اس میں چبھ رہی ہے آواز. لات منات اور عزا جو تم نے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ پتھر کے بنے ہوئے ہیں. اور جو اللہ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، تم اس کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو.
اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ انہ ہوا اضحیٰ و اضحک و ابکا، اللہ ہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، یعنی غم بھی دیتا ہے اور خوشیاں بھی۔ ہوا امات و احیا، موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی۔ خلق الزوجین الذکر والانثی، اسی نے نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے، مرد اور عورت۔ من نطفۃ، ایک غلیظ پانی سے، اسی نے مرد بھی بنایا اور عورت بھی۔ اور اغنا و اقنا، وہی غربت بھی دیتا ہے اور وہی تونگری اور مالداری بھی دیتا ہے۔ اور اسی نے عاد کو بھی ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی ہلاک کیا اور قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، اور بہت ساری بستیاں جو اوندھی پڑی ہوئی ہیں ان سب کو ہلاک کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس میں کچھ چیزیں ہیں سورہ نجم میں۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے۔ قمر کہتے ہیں چاند کو۔ مشرکین نے آپ سے مطالبہ کیا کہ معجزہ دکھائیں، آپ نے کہا کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے ایسے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ چاند جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے، یعنی اس پہ باقاعدہ نشان ہے جڑنے کا، تو یہ 2 ٹکڑے میں چاند تقسیم ہوا۔ اس معجزے کا قرآن مجید میں یہاں تذکرہ ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور سورج چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ قریب کا مطلب کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے جو نبی کا زمانہ ہے نا، اس کے لحاظ سے قیامت کیا ہے؟ قریب ہے، کیونکہ قربت اور بعد یہ امور اضافی میں سے نسبتی چیز ہے، ایک کی نسبت سے ایک چیز دور ہوتی ہے اور ایک کی نسبت سے ایک چیز قریب ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت سب سے زیادہ قریب ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے قیامت کے اتنے قریب بنا کے بھیجا گیا۔ یہ تو ہمیں اتنا لگ رہا ہے نا 1400 سال، تو 1400 سال کا عرصہ تاریخ میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ نوح علیہ السلام کی تو 950 سال عمر تھی، ان کے لحاظ سے تو یہ 1400 سال بلوغت کی اور بڑھاپے کی عمر ہوگی۔ تو یہ تو ہم اپنے لحاظ سے سمجھ رہے ہیں کہ 1400 سال بہت ہیں، لیکن جو اس زمین کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس کے لحاظ سے 1400 سال کچھ بھی نہیں۔ اس صورت میں اللہ نے بہت سارے پیغمبروں کا مختصر تذکرہ کیا ہے کہ قوم نوح نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہیں، وازدجر، اور ان کو ڈانٹا گیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد کر۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، فرمایا ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی برسانے کے لیے۔ یہ کنایا ہے، بے انتہا پانی آسمان سے ہم نے برسایا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کے چشموں کو بھی ہم نے جاری کر دی، ادھر سے بھی پانی ابل رہا ہے اور اوپر سے بھی پانی گر رہا ہے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پانی اس مقام تک پہنچ گیا جہاں تک اللہ اس کو پہنچانا چاہتے تھے۔ پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، فرمایا دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا، اور میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا۔ یہ یاد رکھو، یہاں اللہ نے بتا دیا کہ نصیحت کے لیے آسان کر دیا، فقہی مسائل کے لیے آسان نہیں کیا۔ فقہی مسائل جو قرآن سے مستنبط کیے جائیں گے وہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، وہ صرف مجتہد کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، فرمایا ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کریں۔ پتہ چلا کہ نبی کے بیان کے بغیر یہ قرآن سمجھ میں نہیں ہے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آسان کر دیا، ادھر قرآن کہہ رہا ہے بیان کون کرے گا؟ نبی۔ اور پھر اتنا بھی کافی نہیں ہے، آگے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید یہ لوگ پھر کیا کریں؟ تفکر کہتے ہیں بتکلف، محنت کر کے غور و فکر کرنا۔ تو نبی بیان کریں گے پھر بھی پورا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ تو یہ غور و فکر وہی کریں گے جن کو پورا قرآن اور پوری حدیثیں آتی ہیں اور غور و فکر کی ان میں صلاحیت بھی ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رب عالم غیر فقیہ، رب حامل فقہ غیر فقیہ۔ بہت سے لوگ حدیث جانتے ہیں مگر اس کا مطلب نہیں سمجھتے، یہ حدیث ہے،
تو پتہ چلا کہ مطلب سمجھنے والے اور نہیں سمجھنے والے یہ دو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. سمجھنے والوں کو فقہا کہا جاتا ہے اور غیر سمجھنے والوں کو غیر فقیہ. آج ہر آدمی قرآن حدیث کے نام پہ مسائل کا استنباط کر رہا ہے, مجتہد بنا ہوا ہے, کہہ رہے ہیں حدیث نمبر یہ, حوالہ نمبر یہ, اور اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. تو آپ کو فقہا سے رہنمائی لینی پڑے گی. فقہا کے قول کے خلاف آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں آپ یہ آیت نہیں پیش کر سکتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. یہ نہیں ہے قرآن کو آسان کر دیا ہے لِلذِّكْرِ, نصیحت کے لیے, کیونکہ یہ واقعہ چل رہا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا. اس سے نصیحت ہر ایک کو ہو جائے گی, اس کے لیے تفقہ اور بصیرت کی ضرورت نہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ اس کے لیے فقیہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے معمولی سی عقل بھی کافی ہے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی سے کیا ہوتی ہے؟ تباہی ہوتی ہے. آگے پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے اکھاڑا ہے جیسے مضبوط تناور درخت کو ہوائیں جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں, تو ایسے ان ہواؤں نے قوم عاد کو اکھاڑ کے پھینکا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. یعنی اس سے بھی تمہیں نصیحت حاصل ہوگی کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا عذاب آتا ہے. پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو سمجھایا تو وہ کہتے ہیں ابشرم منا واحدہ, ہم اپنے جیسے انسان کی اتباع کریں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اُلقی الذکر علیہ من بیننا, ہم کو چھوڑ کے اللہ نے اس پر کیوں ذکر کو نازل کیا, کتاب کو نازل کیا. بل هو کذاب اشر, یہ معاذ اللہ شر پھیلانے والا اور کذاب ہے. اللہ نے فرمایا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر, پتہ چل جائے گا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے, ان قریب پتہ چل جائے گا. پھر اللہ نے ان پر ایک اونٹنی کو بھیجا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اس کی حفاظت کرو. انہوں نے حفاظت نہیں کی, اس اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا. فرمایا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ, ایک آواز آئی ہے, فرشتے کو حکم دیا کہ اس قوم کی طرف رخ کر کے ایک زور سے کیا کرو, چیخ مارو. جب اس نے چیخ ماری ہے تو اس آواز کی طاقت سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور ایسے خش و خاشاک کی طرح ہو گئے. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے سمجھنے والا. یعنی ان باتوں سے بھی اگر اتنے واقعات سے بھی عقل نہیں آتی تو اس کا مطلب ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پھر آگے اللہ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان پر بھی ایک تیز ہوا بھیجی اور پتھروں کی بارش کی. نجیناہم بسحر, سوائے لوط علیہ السلام کے کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے سحر کے وقت میں ہم نے ان کو بچایا. نعمتا من عندنا, یہ ہماری ان پر نعمت تھی. کذالک نجزی من شکر, جو شکر گزار ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ان لوگوں نے ان مہمانوں کو بری نیت سے دیکھنے کی, ورغلانے کی کوشش کی, تو اللہ نے کیا کیا, صبحہم بکرۃ عذاب مستقر, صبح کے وقت ان پر ایک رہنے والا عذاب آ گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. اس کے بعد فرعون کا تذکرہ ہے کہ فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے. کذبوا بآیاتنا کلھا, اس نے بھی ہماری تمام نشانیوں کا انکار. ایک نشانی نہیں, بہت نشانیاں دکھائیں. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ, ایسے پکڑا جیسے کوئی طاقتور بادشاہ پکڑتا ہے کسی کو. اس میں اللہ نے اس اشکال کا جواب بھی دے دیا کہ اللہ تھوڑی سزا کیوں نہیں دیتا. بھائی فرعون کو بس اس سے حکومت چھین لیتا, اس پہ کیس چلتا, مقدمہ چلتا, پھانسی ہو جاتی. اللہ نے تو کیا کہا, پانی میں غرق کیا اور صبح و شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, اور جب قیامت قائم ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. فرمائے کیوں, کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اخذ عزیز مقتدر, وہ معاف تو کرتا ہے حتی جس قدر ہو, یعنی اس کی رحمت غضب پہ غالب رہتی ہے, لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اپنی شان کے مطابق پکڑ, پھر وہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں کیا ہوں, مقتدر ہوں, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں, جس کو جیسا چاہوں عذاب دوں, کوئی میرے عذاب سے روکنے والا نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل, جو کچھ بھی کروں گا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو جہنم کی آگ ہے نا, جو ہمیشہ رہنے والی آگ ہے, یہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ غضبناک
کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا غضب بہت زیادہ ہے تو اس کے غضب کا مظہر بھی بہت بڑا ہے. اسی میں اللہ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر. یہ بھی اللہ کی ایک قدرت کی بڑی دلیل ہے. ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے ہم نے. کائنات میں بے ترتیبی نہیں ہے. دیکھو ایسا نہیں ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں تو ہوتی چلی جائیں دنیا ہی تباہ ہو جائے پوری. حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ سمندروں سے جتنا پانی اڑتا ہے اس کو اگر کوئی بریک لگانے والا نہ ہو تو یہ برس برس کے تباہی کر دے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں پانی برسنا بند ہو جائے. ایک ترتیب سے کئی ہزاروں سال سے نا ایک ترتیب چلی آ رہی ہے, اسی کے حساب سے پانی برس رہا ہے. یہ جو بارش کے نظام سے متعلق ایک سائنسدان نے جو اس کی تحقیق کی, اس نے کہا کہ یہ جو بارش کا سسٹم ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی زبردست نظام کے بغیر یہ خود بخود چل رہا ہو, کیونکہ بادلوں میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ تھوڑی دیر ایک جگہ کھڑے ہو کر برس جائیں تو وہ پورے علاقے کو تباہ کرنے کے لیے. یہ جو ہمیں چھوٹا سا ٹکڑا بادل کا نظر آتا ہے نا بارش کا, یہ چھوٹا سا نہیں ہوتا, یہ بہت زیادہ پانی اپنے اندر لے کے چل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, چل رہا ہوتا ہے, یہ رک کے نہیں برستا. اگر بادل کہے نا تھوڑا ذرا ٹھہرو, میں ذرا یہاں پہ کیا کرتا ہوں تھوڑا سا بریک لیتا ہوں, اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں, میں ابھی آگے نہیں جا. یہ ہوائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں ان کو, اگر یہ 5 منٹ کی بریک لے لے اور کھڑے ہو کر وہیں برستا رہے تو کراچی شہر تباہ ہو جائے. بہت زیادہ پانی ہوتا ہے ان بادلوں میں. تو اللہ ان کو ہوائیں کیا کرتی ہیں, چلو بھائی بس تھوڑا سا چھڑکاؤ کرو, اسی میں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے چھڑکاؤ میں. کیونکہ اللہ کی سخاوت ہے نا, تو اللہ کی سخاوت جب برستی ہے تو پھر ایسے برستی ہے کہ اس میں جیسے کوئی لنگر تقسیم کر رہا ہو اور لڈوؤں میں دب کے 5-6 لوگ ہلاک ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ سخاوت ہے کہ اتنا لنگر تقسیم کیا کہ کچھ لوگ اس میں, تو یہ اللہ کی سخاوت ہے. اللہ جب پانی برساتا ہے تو 25-30 آدمی کراچی میں اس میں ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ فطرت کی نظر میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ اتنا تو چلتا ہے. جب سب لوگوں کو پانی پلانا تو 25-30 اگر نالے میں بہہ جائیں, قدرت کی نظر میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم اجتماعی مفاد دیکھے جاتے ہیں نا. تو ایسے پانی, اور کوئی ٹینکر نہیں ہے, یہ پانی ہواؤں میں کیا ہو رہا ہے, کیسی اللہ کی قدرت, اتنا منو ٹن پانی ہوائیں اڑا اڑا کے لے جا رہی ہیں اور چھڑکاؤ کرتے ہوئے جا رہی ہیں. اس کے بعد سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ بیان کیا. علم القرآن, انسان کو ہم نے پیدا کیا, اسے قرآن سکھایا, اسے بولنا سکھایا. دنیا میں کوئی مخلوق انسان کی طرح بول نہیں سکتی, چند اشارے ہوتے ہیں بس اسی میں بات کرتے ہیں. وہ ہم جو دل میں آتا ہے زبان سے کہہ دیتے. بلی کو بھوک لگے گی تو بھی میاؤں میاؤں کرے گی, پیاس لگے گی تو بھی میاؤں میاؤں کرے گی, بچے یاد آئیں گے تو بھی میاؤں میاؤں کرے گی, خوشی میں بھی میاؤں میاؤں, غم میں بھی میاؤں میاؤں. ہم کیا کرتے ہیں, خوشی میں ہنستے ہیں, غم میں روتے ہیں. پھر ہنسنے کے اسٹائل مختلف ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہر آدمی کا اسٹائل, اس اسٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو خوشی ہوئی بھی ہے یا خام خواہ میں ڈرامے بازی کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے بھی یہ اظہار معافی ضمیر ہے, جو دل میں ہے اس کا کیا ہو رہا ہے, اظہار ہو رہا ہے. اور ڈرامے بازی والا رونا الگ اس کی قسم ہے, آرڈر پہ بھی باقاعدہ رلوایا جاتا ہے. وہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ رونا آ نہیں رہا, یہ آرڈر پہ کیا کر رہا ہے, رو رہا ہے. اس سے ضمیر کا اظہار ہوتا ہے کہ بھئی مجھے پیسے مل رہے ہیں اس رونے کے, ٹھیک ہے نا. تو جو بولنا, بھوک لگ رہی ہے تو کھانا بول دیتے ہیں, روٹی چاہیے. پھر کھانے میں کیا چاہیے, بلی کو اگر کھانا چاہیے تو وہ میاؤں میاؤں کرے گی. کیا چاہیے بھائی, بڑا گوشت چاہیے, چھوٹا, وہ ہی نہیں بتا سکتی. ہمیں جو چاہیے ہم وہ زبان سے بولتے ہیں. آپ جاؤ نا ہوٹل میں جا کے بیٹھتے ہیں, وہ آتا ہے ایک پوری گردان, انڈا فرائی اور ماش کی دال اور چنے کی دال اور آلو, وہ کیا بولتا ہے, نہیں وہ آلو گٹالا, انڈا گٹالا, کٹاکٹ, جو بھی پوری ایک گردان پڑنا شروع کر دیتا ہے. وہ اس کو تو رٹا لگانا بڑا مشکل کام ہے. تو آپ پھر اس میں سلیکٹ کرتے ہو, ایک ایک چیز بتاتے ہو. بھائی فش ہے, ہاں فش ہے. فش میں کیا ہے, گرل ہے یا فرائی ہے, پھر فش کون سی ہے, دھوتر ہے, مشکا ہے, کون سی ہے. ایک ایک چیز الگ سے ڈیفائن کر کے, پھر بھی اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہو تو آپ بولتے ہو میں نے بولا تھا کہ مسالہ ہلکا رکھنا. ساری چیزیں آپ کی مرضی کے لیے آیا, آپ بولتے ہو میں نے کیا بولا تھا, مسالہ تھوڑا, یہ مسالہ کیوں زیادہ. ہر چیز انسان کیا کر سکتا ہے, بولو بھائی,
ڈیفائن کر سکتا ہے. یہ مطلب ہے علمہ البیان. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نا انسان پر. تو یہ نعمتیں, اس میں تو بہت لمبی صورت ہے, وقت بھی کم ہے, اور آج ختم قرآن کے بعد بیان بھی ہے, تو کچھ چیزیں بیان کے لیے بھی رکھنے کا ارادہ ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے بہت ساری نعمتیں اس میں بیان کی, اور اس صورت کی خصوصیت یہ کہ ہر آیت کے بعد, ہر نعمت کے بعد اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنات اور انسان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس کس کے بارے میں بولو گے کہ یہ نہیں ہے, یا یہ میرا کمال ہے, اللہ کا کمال نہیں؟ سب کس کا کمال ہے؟ اور کمال کی بات ہے, اللہ نے جہاں جہنم کا تذکرہ کیا وہاں بھی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ جہنم تیری نعمت کہاں سے ہو گئی؟ بھائی اللہ نے فرمایا کہ جہنمی جو ہے نا کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان گھومیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم تو اللہ کی نعمت نہیں ہے, وہ تو اللہ کا عذاب. تو اس کا مفسرین نے جواب دیا ہے کہ یہ جو اتنی سخت جہنم اور اس کی کیفیات کو بیان کر دیا, یہ بیان کرنا اللہ کی نعمت ہے تاکہ تم اس سے بچو. اگر اللہ پوری طرح سے اس کو بیان نہ کرتے تو ہم کہتے پتہ نہیں ہوگی کیسی ہوگی, ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے جہنم کا لغت میں مطلب دو نکلتے ہوں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ عذاب ہو تھوڑے دن کا, ہو سکتا ہے کم ہو. تو اللہ نے جو اس کو ڈیفائن کر دیا, یہ بھی اللہ کی اپنے ان بندوں پر رحمت ہے جو جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم نے جو جہنم کو اتنا واضح کر کے بتا دیا, یہ واضح کرنا بھی ہماری ایک نعمت ہے, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ بھی ایک نعمت ہے جس کو تم جھٹلا نہیں سکتے. اس میں پھر اللہ نے حوروں کا تذکرہ کیا ہے. حوروں کا تذکرہ کروں گا آپ لوگ ایک دم انرجی آ جاتی ہے آپ لوگوں کے اندر, میں نے دیکھا ہی. جنت میں ہر نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں لوگوں کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ نہیں آتی. جیسے ہی حور کا تذکرہ ہوتا ہے بوڑھے بوڑھے بھی ایک دم جوان ہو جاتے ہیں, ایک دم ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ واہ بھائی واہ. تو جی ہاں, یہ دل کی بات. تو آگے پھر سورہ واقعہ ہے, وقت کافی ہو گیا نا. سورہ واقعہ ہے اذا وقعت الواقعہ. فرمائے جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. اس میں بتایا کہ وہ واقع ہوگی, اس کا نام ہی اللہ نے کیا رکھ دیا ہے؟ واقع ہونے والی. تو اس میں تردد مت کرو. اور پھر اس میں بتایا کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی. ہم سب ابھی تو دنیا میں درجنوں اقسام ہے نا, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی پٹھان, کوئی پنجابی, کوئی انگریز, کوئی سرائی کی, وہ مختلف قومیں, پھر مالی لحاظ سے غریب امیر, اور پھر ہر لحاظ سے قومیں ہیں. لیکن قیامت کے دن صرف 3 حصوں میں بٹ جائیں گے. ایک ہوں گے اصحاب الیمین جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, ایک اصحاب الشمال جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں, اور ایک السابقون جو بہت زیادہ پہل کرنے والے, اللہ کے خاص مقرب, جو جنت الفردوس میں جائیں گے. تو ان تینوں کی پھر اللہ نے یہاں نعمتوں کو بیان کیا ہے کہ جو اصحاب الیمین ہوں گے ان کو کیا ملے گا, السابقون ہوں گے ان کو کیا ملے گا. اور یہ بتا دیا کہ جو السابقون ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین, وہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے, بعد والوں میں بولو بھائی تھوڑے ہوں. اسلاف میں وہ زیادہ تھے, صحابہ تابعین. جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے وہ شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے, مگر السابقون کیا ہو رہے ہیں؟ وہ شارٹ ہو رہے ہیں. ہاں اصحاب الیمین ہر دور میں موجود رہیں گے, یعنی نارمل مسلمان جو فرائض واجبات کو پورا کرتے ہیں جنت میں جائیں گے, بہت اونچے درجے میں نہیں, درمیانی درجے کی جنت ملے گی ان کو. یہ ان کے بارے میں قرآن فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. بہت سے لوگ اس میں پہلوں میں سے بھی ہوں گے اور ایک جماعت ان میں آخرین میں سے بھی ہوگی. تو چلو یہ بھی تسلی کی بات ہے. اور پھر اصحاب الشمال کا بتایا کہ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے کیا حالات ہوں گے, ان پہ جو جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا گیا. اس صورت میں اللہ نے انسان کے موت کی وقت کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے. فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم, تمہارا جب کوئی عزیز رشتہ دار مرنے والا ہوتا ہے اور اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ دنیا سے جا رہا ہے, تو ترجعونها ان کنتم صادقین,
تم اگر اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا دیتے تم؟ تمہارا کتنا قریبی ہوتا ہے، جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور تم بے یار و مددگار اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ عاجز ہے. عاجز ہونا اس کی علامت ہے کہ اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. تو فرمایا کہ اور اس کا حال کیا ہوتا ہے، اما ان کان من المقربین، اگر وہ نیک لوگوں میں سے ہے، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اسی وقت اس کو جنت کی خوشبوئیں شروع ہو جاتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، دیکھو جب ہم سوتے ہیں نا، ایک کیفیت تو یہ ہوتی ہے بالکل ابھی جاگ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بالکل نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے تعلق بالکل کیا ہو جاتا ہے، ختم. ایک درمیان کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ ایک آنکھ بند ہو چکی ہے، ایک کیا ہے، کھلی ہوئی. ایک آنکھ سے خواب دیکھنے اور ایک آنکھ سے، ایک آنکھ تو بند نہیں ہوتی، نہیں آدھی آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہیں. کچھ اس دنیا سے کنیکشن بھی ہوتا ہے اور کچھ عالم خواب سے بھی، جس کو غنودگی کی کیفیت کہتے ہیں. تبھی کچھ وہ بات بھی کر رہا ہوگا آپ سے، لیکن ایسا لگے گا جیسے باولا ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ باتیں ایسی کر رہا ہے، کیا ہو گیا ہے، وہ اصل میں نیند میں ہوتا ہے. باتیں اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا آپ سے کنیکشن ابھی ختم، کیونکہ ختم ہو جاتا تو بات کیوں کرتا آپ سے. بھائی بعض لوگ غنودگی میں بول رہے ہوتے ہیں نا یوں کر کے، ہاں بھائی اچھا یوں، تو الٹی سیدھی باتیں بھی منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں. تو بات کرنا اس کی علامت ہے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ ابھی ہم کسی سے کیا کر رہے ہیں، کوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور غلط بات کرنا اس کی علامت ہے کہ وہ پورا کنیکشن آپ کے ساتھ، اس کا سگنل ویک ہو گئے. یہ جو درمیانی کنڈیشن ہے نا، یہ کنڈیشن نیند اور جاگتی حالت کی بالکل درمیان میں ہے، کہ کچھ عالم خواب میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ کیا ہے اس میں. یہ موت کے وقت بھی ہوتی ہے، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے. ایک کنڈیشن تو ہے جس میں پورا زندہ ہے وہ، ایک وہ ہے جس میں پورا مر گیا، اور ایک درمیان کی حالت ہوتی ہے جب مر رہا ہوتا ہے. تو اس میں اس دنیا سے بھی تعلق ہوتا ہے اور اسے برزخ کی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کنڈیشن میں توبہ قبول، بولو بھائی، نہیں ہو. اس سے پہلے توبہ قبول ہے. اور اس کنڈیشن میں نیک آدمی ہے تو اسے خوبصورت فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے وہ گلدستے اور خوشبوئیں جو جنت کی ہیں وہ ساری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر برا ہے تو اسے وہ عذاب والے فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جہنم کی ہولناکیوں سے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت سے لوگوں کا مشاہدہ بھی ہے، بہت سارے بزرگوں کا یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ اس کنڈیشن میں لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہ وہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ برزخ میں گزر رہی تھی نا وہ انہوں نے بتانا شروع کر دیا. اس کے بعد سورہ حدید ہے. حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں، لوہا. اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ انزل الحدید، ہم نے زمین میں لوہے کو نازل کیا، جس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور فیہ بأس شدید، اس میں لڑائی بھی ہے. دنیا میں لوہا نہ ہوتا، یہ اسٹیل، تانبا، یہ سب لوہے کی اقسام میں ہی ہیں، یعنی الحدید میں سب داخل ہے. تو جتنی بھی دھاتیں ہیں نا وہ اس کے مفہوم میں داخل ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ لڑائی دنیا میں کیوں ہے، اس لیے کہ کیا ہے، لوہا ہے. اگر لوہا نہ ہوتا تو لڑائیاں کیسے ہوتی، گیس کے غبارے ایک دوسرے پہ مار رہے ہوتے، کیا خیال ہے، ربڑ کی گولیاں پھینک رہے ہوتے، اور کتنی اچھی لڑائی ہوتی، جوتوں سے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے. یہ اطلاع ملتی کہ آج امریکہ نے پانی کی بندوق سے 6 آدمی ڈبو دیے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے لوہا زمین میں اتارا، اس میں کیا ہے، لڑائی ہے، فائٹ ہے. اسی سے میزائل بنتے ہیں، اسی سے تلواریں بنتی ہیں، اسی سے ایٹم بم بنے گا، اسی سے ٹینک بنیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تو نے لوگوں کو لڑوانے کے لیے، مروانے کے لیے، اتنی مصیبت میں ڈالنے کے لیے لوہا اتار دیا، یہ تو ظلم ہے نا بظاہر. بھئی اللہ کیوں انسانوں کو کٹتا اور لڑتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا لیعلم اللہ من ینصرہ بالغیب، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کے لیے لڑے گا. نہیں یاری بات یار، یعنی لڑائی تو ہوگی، جہاں غلط قسم کی لڑائی ہوگی وہاں میرے لیے لڑنے والے بھی ہوں گے. غباروں سے لڑائی جب اللہ کے لیے ہوگی تو اس میں بھی مزہ. ارے بھائی محبوب کے لیے اگر آپ لڑو
تو لڑائی تو ہو نا, ایسا عمل ہو جس کو ہم کیا کہہ سکیں, لڑائی. تو وہ محبوب کے لیے جو لڑائی ہوگی بموں سے جب ہوگی نا, تو پھر محبوب اس کو دیکھ کر کیا ہوگا, خوش ہوگا کہ میرے لیے یہ لوہے سے لڑ رہا ہے. چپلوں سے لڑنا آسان ہے, تھپڑوں سے لڑنا آسان ہے. جب لوہے سے لڑنے کی بات آئے گی تو اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے, اس میں گردن جانے کا بھی خطرہ ہے, اس میں معذور ہونے کا بھی خطرہ ہے. تو یہ خطرہ میرے لیے بھی مول لینے والے لوگ ہوں گے جن پر میں فخر کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں دیکھوں گا کہ کون ظلم کے لیے لڑتا ہے اور کون میرے لیے لڑتا ہے, حق کے لیے لڑتا ہے. تو وہ لڑائی کا حق کے لیے بھی مزہ جب ہی ہے نا جب وہ لوہے سے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ پھر فرشتوں پہ فخر کرے, دیکھو اس کو پتہ ہے کہ لوہا ہے سامنے والے کے ہاتھ میں, پھر بھی یہ میری خاطر میدان جنگ میں پیٹھ نہیں دکھا رہا. اگر غلیل سے لڑ رہا ہوتا تو اللہ کیا فخر کرتے کہ اس کو پتہ ہے کہ سامنے والے کے پاس چپل ہے پھر بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگ رہا, یہ فخر ہوتا. تو یہ اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا کہ اس حدید کا ایک مقصد کیا ہے کہ کون ہمارے لیے لڑتا ہے اور کون ہماری مخالفت میں لڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پارے میں جو بھی مضامین ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.